تعلق سے اس اسکول کے قیام میں مدد کی اور فیصلہ کیا اور آئندہ اس کی مدد کا ارادہ کر رکھا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے پورے ملک میں تعلیمی تحریک، تعلیمی بیداری، سب شکشا ابھیان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ در و دیوار میں بیٹی پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ کے نعرے لکھے جا رہے ہیں۔ عوام کے خون اور پسینے کی گاڑی کمائی کی ایک بڑی رقم مرکزی اور صوبائی بجٹ میں تعلیم کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن زندہ قوموں اور ملتوں کو ہنگاموں سے الگ ہو کر احتساب کرنی چاہیے کہ جن چیزوں کا چرچا ہو رہا ہے، جو ہنگامہ برپا ہے، حقیقت کو اس کی صورتحال کیا ہے۔ آزاد ہندوستان میں ان 74 سالوں کے سفر نامے میں اگر ہم عام سماجی زندگی کا تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں سے جڑی ہوئی 2 چیز بڑی مہنگی ہو۔ ایک چیز ہے تعلیم اور دوسری ہے صحت۔ ہاسپیٹل تمام تر پرائیویٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایک طرف بجٹ کا ایک بڑا حصہ تعلیم کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے اور پرائیویٹ اسکولوں کا یا عوامی چندوں کے ذریعے سے چلائے جانے والے مدرسوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں 2 جہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت اقتدار وقت خود دیانتدارانہ طور پر تعلیم کے بارے میں بہت سنجیدہ ہے، اور دوسری طرف عوامی بے حسی بھی اس قدر ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کو اپنا اسکول سمجھنے کے تیار ہے۔ ایک طویل گفتگو ہے جو اس موضوع پہ کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میرے جو مخاطبین آپ ہیں، میں آپ اور اپنی نسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورے ہندوستان میں عالمگیر سطح پر تحریک اقرا چل رہی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق کی پوری تفصیل ہے، لیکن ان تحریکوں کے بعد بھی مسلم امہ کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ڈھاک کے 3 بات جلسے ہو رہے ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں، لیکن ملت کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ بہت بہتر نہیں ہو پا رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ دیکھیے، اختصار کے ساتھ میں کہہ دوں کہ وطن عزیز میں اگر آپ تعلیمی تحریک کو دیکھیں گے تو پیارے آقا کے نسبت سے جس مدرسے کا قیام صفہ کے چبوترے سے ہوا، مسلمان اس وقت 4 دور کے تعلیمی نظام سامنے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نظامیہ تعلیم جس کے لیے اب بھی بہت سارے لوگ علمبرداری کرتے ہیں، ہر جن کے اس کی روح غائب ہو رہی ہے، اور 2 عظیم فتنہ جس کو میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ چنگیز اور ہلاکوں نے بھی مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان مسلمانوں کو 2 فتنے نے پہنچایا۔ اس میں سے ایک بڑا فتنہ ہے کہ دین الگ ہے اور سیاست الگ ہے، اور دوسرا فتنہ ہے کہ دینی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے۔ اس دونوں فتنے نے مسلمانوں کو بہت برباد کیا، اور اس ہندوستان میں اگر دلتوں کے کمزوروں کے بچوں کو تعلیم کی دعوت کسی نے دی، بہت سارے مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھ دی گئی کہ دلت کا بیٹا اگر مذہبی کتاب پڑھتا و پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ اگر مذہبی کتابوں کو پڑھتے ہوئے جس کا تعلق آسمانی حوالے سے ہے اگر ملے گا تو اس کے کان میں شیشے پگھال دیا جائے گا، لیکن اسلامی تحریک پیام محمدی کا نتیجہ ہوا کہ اس ملک کے دلتوں کو تعلیم دینے کی تحریک اگر کسی نے چلائی تو وہ اسلام نے چلایا۔
چھوا چھوت کا خاتمہ کیا، اونچ نیچ کا خاتمہ کیا، ذات برادری کے خلاف تحریک چلائی، ایجوکیشن فار آل کا نعرہ تو ابھی دیا گیا 2008 میں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ بنا کہ سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ تعلیم حاصل کرنا حق نہیں، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے مغلیہ دور سلطنت تو ہمارا تعلیمی نظام مسجد، مکتب اور خانقاہوں سے جڑا ہوا، اور نظام الدین طوسی علیہ الرحمہ یا غزنی کے جو مدرسے قائم ہوئے، اس مدرسے سے فارغ ہونے والا عالم امامت بھی کرتا تھا، جھگڑوں کے تصفیے کے لیے قاضی بھی بنتا تھا، انتظامی حکومت کے لیے گورنر بھی بنتا تھا، اور اسی مدرسے کا فارغ سپہ سالار بھی بنتا تھا۔ اگر آپ مغلیہ دور میں بھی آئے تو مغلیہ دور میں بھی تعلیم کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، کنیزیں میں نے باندھ دیا تھا، اس وقت قرآن کی حافظہ ہوا کرتی تھی۔ آزادی 1857 کی جو تحریک چلی تو 1857 کی تحریک کے بعد میں نے رہی صحیح حکومت جو تھی تو وہ لٹ گئی، تو اس وقت کے علماء نے فیصلہ کیا کہ دنیا تو اب ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی، بہادر شاہ ظفر جو آخری چشم و چراغ تھا تخت ان سے چھن گیا ہے، اور تعلیم کا مکمل نظام اب انگریزوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس وقت دیکھیں گے 1863 میں، پھر 1863 میں تحریک اٹھی دیوبند سے، پھر 1875 میں تحریک اٹھی سر سید علی رحمہ کے زمانے میں، کہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب تو دنیا رخصت ہو گئی، پہلے مغلیہ حکومت تھی تو اس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کی تعلیمی کفالت اور ہماری تعلیمی انتظام چلتے تھے، اب انگریزوں کا نظام تعلیم ہے، تو انگریزوں کا نظام تعلیم جو نیا خطہ لے کر آ رہا ہے وہ جدید تعلیم کے نام پر بچوں کو عیسائی بنانا، ہندو مت اور مذہبی مسلمان کے عقیدے سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہمارے علماء نے مدد سے قائم ہے اس فکر کے ساتھ کہ دنیا تو رخصت ہو گئی ہے، دین بن جائے، اور بہت زیادہ مدت نہیں گزری 63 اور 73 میں کہ 10 سال کے وقفے میں سر سید علی الرحمہ نے محسوس کیا کہ جو تحریک دیوبند سے اٹھی ہے تعلیم کی، یہ تحریک تو ہمارے بچوں کو امام بنا پائے گی، نماز اور عقیدے کی تعلیم کو دے پائے گی، لیکن دنیا کی تعلیم سے بیگانہ ہوگی، اور جب دنیا سے بیگانہ ہوگی تو یہ ملت بہت دن تک نہیں ٹھہر سکتی۔ اور چنانچہ اس نے اس بات کا دعویٰ پیش کیا کہ ہم سائنس اور اسلام کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ دیر نہیں گزری تھی کہ 1894 آتے آتے حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نے محسوس کیا، جس شبلی کی قربت سر سید علی رحمہ سے رہی، کہ ایک طرف تو دیوبند میں خالص دینی تعلیم دی جا رہی ہے، دنیوی تعلیم سے محرومی ہے، لیکن سر سید علی الرحمہ جو تحریک چلا رہے ہیں اس میں بڑے لوگوں کو، بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، نوابی تعلیم تو نہیں مل سکتی ہے، وہ جذبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جدید صالح اور قدیم نافع کا اس نے امتزاج کیا، اور پھر 1894 میں ان لوگوں نے ندوۃ العلماء کا قیام کیا۔ یہ پوری تحریک اگر آزادی کے بعد دیکھیں گے تو بیٹوں کی تعلیم کے لوگوں نے کوشش کی، ہر جگہ کے علی گڑھ میں بیٹوں کی تعلیم کی بھی گنجائش تھی، لیکن جتنے مذہبی ادارے ہمارے چلے تو الا ماشاءاللہ کئی چھوٹی نظرگاہوں کے طور پر بیٹیوں کی تعلیم کا نظر کیا گیا، لیکن ملک کی سطح پر مسلمانوں کے درمیان میں بیٹیوں کی تعلیمی تحریک کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی آدھی آبادی گویا تعلیم سے بے نیاز ہو گئی۔ تعلیم سے باخبر لوگ، اپنے آپ کی پیشانیوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اہل علم اور باخبر لوگ ہیں۔ ہم نے بار بار یہ سنا ہے کہ مردوں کی کامیابی اور خاندان کی سیادہ بندی میں عورتوں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ سکون دل اور رفیق سفر کے خاطر اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کی جوڑی بنائی، اور اللہ نے فرشتوں کو جو
سجدے کا حکم دیا تو علم کی فضیلت سے دی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو سب سے پہلے دلاسا دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور اسلام نے تعلیم میں کبھی تفریق نہیں کی. مرد اور عورت دونوں کو تعلیم دی جائے, لیکن مسلمانوں سے ایک لمبے عرصے سے غفلت ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی خطاب کرتے, خواتین کو بھی الگ سے خطاب کرتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بہت سارے احادیث یاد تھے, تقریباً 1600 احادیث کی حافظہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس لینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو تعلیمی یہ تحریک چلی تو اسلام میں کبھی بیٹے اور بیٹوں کی تعلیم میں کوئی ہم نے تفریق نہیں کی. لیکن آزاد ہندوستان میں چاہے بے شعوری کے عالم میں, چاہے پردے کے بیجا لوازمات کی وجہ سے, یا ان کی حالات سے ناآگہی کے نتیجے میں ہم لوگوں سے بڑی گستاخی ہوئی کہ ہم نے بیٹیوں کی تعلیم تک توجہ نہیں دی. اگر آپ یورپی تعلیم میں دیکھیں گے تو یورپ میں عیسائیوں اور یہودیوں نے بدلتے ہوئے صنعتی انقلاب کا جب زمانہ آیا اور مرد زیادہ صنعت کے کام میں جانے لگے, ان کی بستیاں خالی ہونے لگی. جو ابھی آپ 1980 کے بعد سے یاد دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا دلی میں ہے, بیٹا بامبے میں ہے, کسی بیٹے نے شادی کر لی, بیٹا آتا ہے تو پوتی کو لے کر پوتے کو لے کر آ رہا ہے. یورپ میں یہ کام آج سے 200-250 سال پہلے ہو گیا. اور وہاں کا سماج جب صنعتی انقلاب سے متاثر ہوا تو وہاں کے تعلیمی اداروں میں مرد کی جب کم بننے لگے تو انہوں نے فوراً اپنی بیٹیوں کو اتنی ایسی تعلیم دی کہ ان کی بیٹیوں نے تعلیم کا نظام تھا. لیکن ہمارے ہاں ہوا ایسا کہ ہم نے بیٹیوں کی تعلیم پر بہت توجہ نہیں دی. آپ کے سامنے میں اسلام کی تاریخ بھی ہوگی. جب تاتاریوں نے حملہ کیا حجاز اور مردوں کو شہید کر دیا اور ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیا, تو آپ محسوس کیجئے وہ عورتیں اسلام سے, دین سے کتنی وابستہ تھی کہ علامہ اقبال نے اس تاریخی شہادت کو پیش کیا کہ آیا ہے یوری سے تاتار کے افسانے سے, پاس پا مل گئے کعبے کو صنم بنانے سے. یہ تلوی کا شعر ہے کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں کو شہید کر کے ان کی بیویوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تو ہماری مائیں اتنی اچھی تعلیم یافتہ, اتنی تربیت یافتہ, ایمان کی اتنی پختہ تھی کہ ان تاتاریوں کو اپنے اخلاق اور حکمت سے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا. آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے, اگر کوئی حاجی ہے, کوئی صوفی ہے, عالم ہے, بیٹی کو آپ نے بچپن سے پڑھایا, دین کی تربیت کی, لیکن اگر ایک فیصل پرست لڑکے سے اس کی شادی ہو جاتی ہے تو بیٹی کے سر پر دوپٹہ نہیں رہ پاتا, بیٹی پردے کی پابند نہیں رہ پاتی. اس کی جو تربیت کرنی تھی وہ تربیت ہم نہیں کر پائے. آج کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ملک میں تعلیمی نظام پرائیویٹ ہاتھوں میں جا چکا ہے. حکومت کتنے ہی نعرے کروائے, آج بھی اعلیٰ ملازمتیں مل رہی ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ بچے غریبوں کے بہت ہی ذہین اور ہونہار بچے سرکاری اسکولوں سے نکل کر جاتے ہیں, اور زیادہ تر بچے پرائیویٹ اسکولوں سے نکل کے جاتے ہیں. یہ جو انجینئر ڈاکٹرز بن رہے ہیں ابھی, جو بچے کامیاب ہو رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے, ان میں سے بیشتر بچے آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں ہیں. اس سے اوپر چلیے, ملک کو چلانے والے جو آفیسر آئی ایس آئی پی ایس بن رہے ہیں وہ ان خیراتی اسکولوں کے طالب علم نہیں ہیں بلکہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کے فارغین ہیں. اس ملک میں غریبوں کے لیے تعلیم الگ, مجھل کے لوگوں کے لیے تعلیمی میدان الگ, اور اعلیٰ طبقے کے لیے تعلیمی میدان الگ ہو چکا ہے. یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. جس ملک میں جمہوریت کے نعرے دیے جائیں, سب کے ووٹوں کی قیمت برابر کہی جائے, اس ملک میں سب کے بچوں کے تعلیم کا موقع بھی برابر ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو سیاست میں بگاڑ آیا ہے اور ہم میں جو بے حسی ہے, عنقریب یہ حالات نہیں آنے دکھتے کہ ہم سرکاری تعلیمی اداروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس لیے اب زندہ قوموں نے, زندہ ملتوں نے, اعلیٰ تعلیم یافتہ برادریوں نے اپنے اپنے بچوں کے لیے تعلیمی نظام الگ الگ بنا لیا ہے, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو.
ایک بات میں خاص کر سیمانچل کے تعلق سے محسوس کرتا ہوں، اس کا تذکرہ کرنا واجب سمجھتا ہوں کہ ملک کے اور صوبے کے دوسری علاقوں کی حالت تو ہم سے بہتر ہے، لیکن سیمانچل میں ایک بڑا طوفان آ رہا ہے۔ اگر اس طوفان کی آمد ہو چکی ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو آنے والا دن بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ آج سے 30-40 سال قبل بیٹی ہماری تعلیم یافتہ نہیں تھی، لیکن باپ گھر میں تھا، باپ کا خوف بیٹی پر تھا، خاندان بندھا ہوا تھا۔ اب باپ دلی میں ہے، کبھی 6 مہینے پر کبھی سال بھر پر لوٹتا ہے، اور اس درمیان میں بال بچوں کی پوری ذمہ داری ماں کے حوالے ہے۔ ماں تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو پا۔ دوسری طرف اس جدید ٹیکنالوجی نے علم کی تعبیر لوگ چاقو سے کرتے ہیں کہ دیکھو علم سے صرف کہو گے کہ سماج تعلیمی فضا ہو جائے تو سماج بہتر ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سماج کو تباہی و بربادی سے جن لوگوں نے دوچار کیا ہے اس میں ان پڑھ کلو بھدو کوئی نہیں ہے۔ سماج کو بگاڑنے والے زیادہ تر لوگ تعلیم یافتہ۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کی بات نہیں کی، بلکہ اس میں شرط لگا دی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی ربانی ہدایتوں کے دائرے میں پڑھ، ابلیسی تعلیم سے بچ۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم ہی شہروں کو ویران بنا دیتا ہے، علم پہ نہ ہو کر خوف خدا غالب، علم و استاد کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ تو آج جو شیطانیت ہے، سب سے زیادہ ٹھگنے والے، سب سے زیادہ فرقہ پرستی کرنے والے، بے حیائی اور اباحیت پسندی کو پروان چڑھانے والے، اگر آپ پردے کا تاردار کرنے والی ہماری تعلیم یافتہ بیٹیاں ہیں، اس لیے تعلیم ہی نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ ابھی میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روزگار کے تعلق سے سیمانچل سے جتنی ہجرت ہو رہی ہے، اتنی ہجرت صوبے سے اور ملک کے دوسرے حصوں سے نہیں ہو رہی۔ آپ پنجاب جائیے، آپ ہریانہ جائیے، بمبئی جائیے، پتھر توڑنے والوں کی بستی راجستھان میں جائیے، وہاں 10 مزدور ملے گا تو 2-4 ضرور آپ کو سیمانچل کا مل جائے گا۔ ہوٹلوں میں پوچھا مارنے والے بچے ملیں گے آپ کو تو اس میں آدھے بچے سیمانچل کے ملیں گے۔ یوپی کے مدرسوں میں جائیے تو آپ کے بچے سیمانچل کے ملیں گے۔ مانا کیا ہے کہ ہمارے بستی میں ایک مصیبت آئی، جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ٹیچر نے چپڑاسی بھی بن گئے، تو اب بسپتیاں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے تو مکان خریدا ارڑیا میں یا فورزن میں، ورنہ تو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ جس کے ڈاکٹر بننے پر پوری گاؤں کو خوشی تھی، جس کے ٹیچر بننے پر پورے گاؤں کو خوشی تھی، عیدین میں آ کر ان کا چہرہ دیکھ لیجئے، ورنہ آپ کے گاؤں سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ غریب ہے بیٹا عالم بنا، اس بیچارے کے سامنے میں روزگار کے مسائل ہیں، وہ بیچارہ بھی کہیں پنجاب میں، کہیں بنگلور میں کہیں مؤذن بنتا ہے اور کہیں جا کر مدرسے میں استاد بنتا ہے۔ چونکہ روٹی کے لالے ان کو بھی پڑے ہیں تو جو انگریزی تعلیم پڑھتے وہ بھی بستی سے نکل گئے، جو عربی تعلیم پڑھے وہ بھی جس چراغ سے روشنی ملنی تھی وہ بھی باہر چلے گئے، اور باقی جو آبادی ہماری تھی وہ رزق کی خاطر مزدوری کرنے باہر چلے گئے۔ عورتوں پر آج سے 30 سال 40 سال قبل کیا کام تھا؟ بچوں کی پرورش، کھانا پکانا، چاول تیار کرنا، بکریوں کو پالنا، یہ کام تھا۔ لیکن اب شوہر پردیس میں ہے، بچہ بیمار ہے تو ڈاکٹر کیا عورت لے کر جاتی ہے، پرائیویٹ اسکول میں تو فیس کیا دیتی ہے، رشتہ داروں کے یہاں جانا ہے تو 3 ویلر والے کو وہ بلاتی ہے، آدھار کارڈ بنا ہے تو بلوک کا چکر کاٹتی ہے۔ تو عورتوں پر کئی گنا زیادہ بوجھ ہو گیا ہے، اور تعلیم کے نام پر بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر تعلیمی تحریک تھوڑی چلی سرکار کی حکمت کے کہ مکھیا بننے لگی، سمیتی بننے لگی، ماسٹرنی بننے لگی، تو لوگ بیٹیوں کو تعلیم دینے پر زیادہ توجہ دیا ہے، لیکن اخلاق سے آراستہ تعلیم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم یہ نہیں کہتے آپ کو
کہ مدر حلیمہ اکیڈمی میں آپ کی بچہ ڈاکٹر انجینئر بن جائے گی، اللہ کرے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرے، لیکن آنے والا جو دن ہے اگر آپ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی تہذیب کو، اپنی زبان کو، اپنی ثقافت کو بچانا چاہتے ہیں تو مسجد کے منبروں سے اس کی حفاظت نہیں ہو پائے گا۔ مجھے معاف کر دیجیے، مردوں کے مدرسے میں سے بھی اس کی حفاظت ممکن نہیں ہے، چونکہ مدرسے کے فارغین کے یہاں روزی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بیٹیوں کے ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں ایک نیک بیٹی بن سکے، جہاں ایک غمگسار بہن بن سکے، جہاں ایک پاکیزہ خیالات سے ہم آہنگ ایک رفیق حیات بن سکے، یعنی اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اور اس سے بڑھ کر نئی نسلوں کی ایسی ماں ہم تیار کر سکیں جو بچوں کو دودھ بھی پلائے اور کلمہ بھی اس کے سینے تک پہنچا دے۔ اس تعلیمی تحریک کی ضرورت ہے، چونکہ آنے والے 50 سالوں میں بھی ابھی سیمانچل میں روزگار کے مواقع آپ کو نہیں ملنے جا رہے ہیں۔ آپ کے مردوں کو ہجرت کرنی ہے، اور جب ہجرت کر کے مرد باہر رہے گا تو گھر کو سنوارنا بیٹیوں کا کام ہے، اور بیٹیوں کی اگر ہم نے تربیت کر لی تو پورے خاندان کی کوئی ہم نے کفالت کر لی۔ یہ بیٹیاں ہمارے گھروں کو سنبھالیں گی، اپنی سسرال جائے گی تو اپنے سسرال کو دین سے آراستہ کرے گی، ممکن ہو تو وہ اپنے سسرال میں ایک مکتب کی معلمہ بھی بن سکتی ہے اور اپنے بچوں کے ایمان کی محافظہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کے ادارے قائم کیے جائیں۔ مجھے گستاخی کرنے کی عادت ہے، معاف کیجیے گا، مسجدوں کے منبر و محراب پر پیسے خرچ مت کیجیے، اپنی نسلوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے۔ سرکاری جو اسکیم چل رہے ہیں، آنگن واڑی جو چل رہے ہیں، سرکاری جو اسکول چل رہے ہیں، اس پر بھی توجہ دیجیے۔ وہ آپ ہی کے پیسے ہیں، کسی اور کے باپ کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے خون پسینے کی گاڑی کمائی کے پیسے ہی سرکاری اسکولوں میں آتے ہیں۔ ہمارے کچھ بچے اس قسم کے اداروں میں بھی پڑھے، لیکن جو وہاں پڑھتے ہیں اس کی بھی نگرانی کرنے کا کام کرتا ہے۔ ابھی دیکھا ایک عائشہ کی خودکشی نے گویا پورے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ جہیز کی لعنت نے یہ بیٹی، آپ کہیں گے کہ بڑی دلیر تھی، لیکن ایک صاحب کا بھی مضمون پڑھا، انسان اپنی زندگی کا امین ہے، مالک نہیں، یہ روح اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ عائشہ اگر وہ ہوتی، اگر اس کی تربیت ایمانی طور پر ہوتی تو دکھ سہ سکتی تھی، خودکشی نہیں کرتی۔ وہ جانتی کہ سمیہ کو پھاڑا گیا تھا، لیکن کلمے سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ حضرت سمیہ کو جو ظلم ہوا تھا، عائشہ کو نہیں۔ اس لیے ابھی جہیز کے لالچی لوگ ہماری بیٹیوں کو، ہماری نسلوں کو اور برباد کرنے پر تلے ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں اپنے خاندان کی سرازہ بندی کرنے کی تربیت یافتہ ہوں۔ وہ ممکن ہے اسی قسم کے تعلیم اداروں سے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس ملک میں آج جو فرقہ پرستی کو ہوا دی جاتی ہے، کچیا ایک بچی کو، اپنے بچے کو نہیں مارتی، دودھ پلانے میں دبلی ہو جاتی ہے، 5-7 بچے کی ماں ہوتی ہے کچیا، بچے کو نہیں مارتی، لیکن آج انسان اپنی بیٹیوں کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ عرب کی اس جاہلیت میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، سورج کی روشنی دیکھ لیتی تھی، لیکن آج بیٹیوں کو مادر رحم مارا جا رہا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس ملک میں بیٹیوں کی قتل و غارت گیری نہیں ہو رہی ہے۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد علی رحمہ نے کہا تھا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے ہندی مسلمانوں، تم کچھ بھی اگر نہیں کر سکتے ہو تو زکوٰۃ کے فریضے پر عامل ہو جاؤ، 24 گھنٹے میں ہندوستان میں تمہاری تاریخ پر ہے۔ شاید آج کا وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، صرف جہیز کی لعنتوں سے اگر ہم نے سماج کو پاک کر لیا تو میری کوئی عائشہ خودکشی نہیں کرے گی، میری کوئی رضیہ کسی کے ساتھ فرار نہیں ہوگی، بلکہ بہت ساری دوسری بیٹیاں اسلام کے سائے رحمت میں جگہ تلاش کرنے لگیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قسم کے اداروں کی آبیاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔